وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں مولانا شفیع احمد فیضی حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد کیا گیا ہے، اور مقرر خصوصی میں فضیلت الشیخ کمال الدین اسلامی حفظہ اللہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم ان کڑے حالات میں دور دراز سے تشریف لائے، علم و کمال میں کثرت رکھنے والے علماء کرام سے کچھ باتیں سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ کا تعلق آپ نے جامعہ اسلامیہ سنابل سے فراغت حاصل کی، مدرسہ تعلیم القرآن ممبئی میں درس و تدریس، اور اس کے بعد سعودی عرب جامعات میں دعوت و تبلیغ سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد آپ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی میں بھی داعی و مبلغ کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ فی الحال آپ دہلی کے وزیر آباد مسجد عمر بن خطاب میں امام خطیب ہیں۔ آج وہ ہمارے سامنے ہیں۔ میں بلا تاخیر شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ معزز علماء اکرام، صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر اور جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے ذمہ داران، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہو کر کچھ دیر دین کی باتیں سننے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین سے دوری کی وجوہات کیا ہے؟ دین سے دوری کے اسباب کیا ہے؟ آج مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب پر ہم غور کریں
تاکہ اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، کیونکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ آخرت کے تعلق سے غور و فکر کرنے والا بن جائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ دنیا کی فکر تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن کامیابی اس میں ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آئیے وہ وجوہات سنیں، وہ اسباب پر غور کریں۔ سب سے پہلا سبب دین سے دوری کا وہ ہے میرے بھائیوں شیطان، کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ شیطان کی ڈیوٹی ہے۔ شیطان نے یہ پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، ملعون قرار پایا، میں اس انسان کو ضرور بہکاؤں گا، اپنے ساتھ میں اس کو بھی جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کی حرکتوں سے، اس کی فریب کاریوں سے، اس کی چالوں سے انسان کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تلقین فرمائی، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ذکر کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو شیطان تمہیں ضرور بہکائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی اے اللہ میں ان انسانوں کے پاس آؤں گا، میں ان انسانوں کے پاس آؤں گا، کبھی ان کے سامنے سے، کبھی ان کے پیچھے سے، کبھی ان کے دائیں سے، کبھی ان کے بائیں سے۔ کیا مطلب حضرات محترم؟ یعنی اے اللہ میں انسان پر حملہ کروں گا، کبھی اس کے سامنے سے اس پر حملہ کروں گا، کبھی اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کروں گا، کبھی اس کے دائیں سے اس پر حملہ کروں گا، کبھی اس کے بائیں سے اس پر حملہ کروں گا، یعنی چاروں طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کروں گا، کوئی موقع ہاتھ سے ایسا نہ جانے دوں گا کہ جس میں انسان کو بہکا سکتا ہوں اور نہ بہکاؤں۔ لہذا شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو اس لائن میں بڑا تجربہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کس انداز میں بہکانا ہے۔ وہ ہر ایک پر ایک چال نہیں چلتا، وہ نیک آدمی سے، نمازی آدمی سے یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی شراب پی لو، تو نیک آدمی، نمازی آدمی شراب کیوں پینے لگا؟ نیک آدمی کو بہکانے کا طریقہ اس کے پاس الگ ہے۔ نیک آدمی کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ بھائی تم نیک ہو، تمہارے کپڑے پاک و صاف ہیں، دوسروں کے کپڑے گناہوں میں آلودہ ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، ان سے دوستیاں مت کرو، ان سے تم اپنے تعلقات کو توڑ دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سماج سے تعلقات کو توڑ لیں گے تو اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ دوستیاں بے شک نیک لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن تعلقات کلی طور پر، پورے طور پر نہیں توڑے جا سکتے۔ تعلقات سب سے بنا کر رکھنے ہیں تاکہ ہم اصلاح کا کام کر سکیں۔ تو نیک آدمی کے دل میں یہ وسوسے ڈالے گا، اس کو اس کی عبادت پر گھمنڈ کرنے کے لیے وسوسے ڈالے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، چاہے اس کی عبادت پر، چاہے اس کے علم پر، تو پھر اللہ کی نگاہوں میں وہ مذموم بن جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہیں رہتی، اور وہ شیطان کا قریبی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ جو شخص مدرسہ لائن میں پڑھنے والا ہے اس کو وہ الگ انداز میں بہکائے گا، جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں ان کو وہ الگ انداز میں بہکائے گا،
کہ بھائی اپنے بچوں کو مدرسے میں مت پڑھاؤ، اگر اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھایا تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ دیکھو، اپنے بچے کو مدرسے سے نکال دو، یا خود پڑھنے والے کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا کہ اگر تم نے دینی تعلیم حاصل کی تو تمہارا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ حالانکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مستقبل اندھیرے میں نہیں ہے، لیکن شیطان اس کو اس انداز میں بہکائے گا۔ جو یونیورسٹی اور کالج سے جڑا ہوا ہے اس کو الگ انداز میں بہکائے گا کہ بھائی تم پر دین کی پابندی نہیں ہے، اگر تم اسلام کی پابندی کرو گے، اگر تم دین کی پابندی کرو گے تو تم ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ترقی کی منزلیں طے کرو تو تم اپنے دوستوں کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اپنے دوستوں جیسا حلیہ بنا لو۔ اسلام کی پابندی اگر تم کرو گے تو تم ترقی نہیں کر سکتے، لہذا اپنا حلیہ تبدیل کرو، اپنا لباس تبدیل کرو، اپنا چہرہ تبدیل کرو اور دوستوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھو، تب تم ترقی کر سکتے ہو۔ الغرض حضرات محترم، جو جس میدان کا ہے شیطان اس کے سامنے اسی انداز میں آئے گا، اسی طرح کا چولا پہن کر اور اسی طرح کے وسوسے لے کر اس کے سامنے آئے گا۔ ایک انسان کو ہمیشہ شیطان سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں شیطان کے جال میں تو نہیں پھنس چکا، کہیں میں شیطان کے ہتھ کنڈوں میں تو نہیں پھنستا جا رہا۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں میں شیطان کے ہتھ کنڈے میں تو نہیں پھنستا جا رہا۔ تو پہلی چیز ہے شیطان۔ دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے ایک انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ ہے دنیا۔ انسان دنیا کے پیچھے اس انداز میں بھاگتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے اس انداز میں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے کہ دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، آخرت کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وہ دنیا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل کود ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی دنیاوی زندگی کھیل کود کیسے ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے علماء کرام سے کہ دنیا کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو یہ کھیل تماشا کیسے ہوئی، یہ کھیل کود کیسے ہوئی؟ تو دیکھیے میرے بھائیوں، جب کسی کے سامنے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، کوئی عظیم مقصد ہوتا ہے، تو درمیان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے کھیل تماشا لگنے لگتی ہیں۔ جو طلبہ امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ پورا اپنا فوکس پڑھائی پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی نگاہوں میں اہم چیز یہ ہے کہ وہ امتحانات میں کامیاب ہو جائیں، لہذا ان کو نہ چائے خانوں میں بیٹھنے سے مطلب ہے، نہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے سے مطلب ہے، نہ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے مطلب ہے۔ وہ ان چیزوں کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، لہذا ان کی پوری توجہ پڑھائی پر ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی نگاہوں میں ان کا مقصد عظیم ہے۔ آپ دیکھیں ملک کے مشکل ترین امتحانات، سول سروسز کے امتحانات، جس میں مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم رہتی ہے، لیکن الحمدللہ اب 2-3 سال سے مسلم نوجوانوں کی نمائندگی بھی اچھی ہو رہی ہے۔ تقریباً 45 بچوں کا نام یا 50 کا یا 40 کا، اس تعداد میں نوجوانوں کا نام اس میں آ رہا ہے۔ ملک کا مشکل ترین امتحان سول سروسز کے امتحانات، آپ جانتے ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے طلبہ کس قدر محنت کرتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے طلبہ اس قدر محنت کرتے ہیں، اس قدر محنت کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر، بعض طلبہ کی پڑھائی کو دیکھ کر، محنت کو دیکھ کر دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پڑھائی میں پاگل ہو گیا۔ ان کو نہ شادی بیاہ میں شرکت سے مطلب ہے، نہ چائے خانوں میں بیٹھنے سے مطلب ہے، نہ دوستوں کے ساتھ دوستیاں، کچھ نہیں، بس وہ
اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے سامنے ان کا مقصد جو ہے وہ بہت عظیم ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے. لہذا یہ درمیانی چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ ان کو کھیل تماشا لگتی ہے. حضرات محترم، ایک مسلمان اگر آخرت کو اپنی منزل سمجھ لے، ایک مسلمان اگر آخرت کے سامنے دنیا کو رکھے، دنیا کی عارضی زندگی کو دیکھے اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے پیمانے کو دیکھے، وہاں کی کامیابی اور ناکامی کے پیمانے کو دیکھے، جنت کی ہمیشگی والی زندگی کو دیکھے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھے اور آخرت کو اپنی منزل سمجھ لے، تو یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے کھیل تماشا بن جائے گی. یہ دنیاوی زندگی اس کو کھیل تماشا لگے گی. اس وجہ سے اللہ نے آخرت کے مقابلے میں ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ ہمیشگی والی زندگی ہے. وہ دنیا، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر انسان اپنے دین سے بیگانہ ہو جائے، اپنے دین کو بھلا بیٹھے، جس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ چلے جا رہے تھے. راستے میں آپ نے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. آپ علیہ السلام کے قدم رک گئے. آپ علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی کہ آپ کبھی کبھی صحابہ کرام کو دنیاوی مثالیں دے کر دین سمجھایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام رک گئے اور آپ نے پوچھا صحابہ ذرا یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی شخص بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا. یعنی جب ہم زندہ جانور خریدتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور میں کسی قسم کا عیب نہ ہو. اب تو یہ مرا ہوا ہے، لہٰذا ہم میں سے کوئی شخص اس کو خرید کر کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نگاہوں میں جتنا بے حیثیت بکری کا یہ مرا ہوا بچہ ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ بے حیثیت یہ دنیا ہے. اس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے. میرے بھائیوں، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان مال نہ کمائے. اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا. ہمارے اور آپ کے اوپر ہمارے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں. اگر انسان مال نہیں کمائے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں کیسے ادا کرے گا؟ اس ملک میں لاکھوں مسجدیں ہیں جو گورنمنٹ کے پیسے سے تعمیر نہیں ہوئی، مسلمانوں کے اپنے پیسے سے تعمیر ہوئی ہیں الحمدللہ. اگر مال نہیں ہوگا تو مسجدوں کی تعمیر کیسے ہوگی؟ اگر مال نہیں ہوگا تو مدرسے کیسے چلیں گے؟ اگر مال نہیں ہوگا دعوت سینٹرز کیسے چلیں گے؟ اگر مال نہیں ہوگا بیواؤں کی خبرگیری کیسے کی جائے گی؟ اگر مال نہیں ہوگا یتیموں کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ میرے بھائیوں، اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا. اسلام منع اس بات سے کرتا ہے کہ انسان مال کو اس انداز میں کمائے اور مال کے پیچھے اس انداز میں بھاگے کہ وہ دین کو پوری طرح سے بھول جائے. ورنہ تو اگر انسان مال کو اس انداز میں کماتا ہے کہ وہ مال بھی کمائے اور دین کو بھی ساتھ لے کر چلے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. بھائی اس کے پاس مال ہوگا تو وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے. تو اسلام مذمت اس بات کی کرتا ہے کہ انسان مال کمائے اور اس انداز میں کمائے کہ دنیا کو بھول جائے، دین کو بھول جائے. وہ ہر وقت صرف مال 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 کمانے کے حلال و حرام جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں تقسیم نہ، ان ذرائع میں کسی قسم کا فرق نہ کرے. بس ہر اعتبار سے مال کمانے کی اس کو فکر لاحق ہو. جب اس انداز میں کوئی مال کماتا ہے تو اسلام کی نظر میں یہ قابل مذمت ہے. دیکھیے کشتی ہے، کشتی، پانی کشتی کی ضرورت ہے. دیکھیے دنیا ہماری ضرورت ہے، کشتی کے لیے پانی ضرورت ہے، لیکن یہ پانی کشتی کے باہر ہونا چاہیے.
تب تو وہ فائدہ پہنچائے گی کشتی، سامان ادھر سے ادھر لے جائے گی، کسی کو کوئی سوار بھی اس پر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پانی کشتی کے اندر بھر جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ دنیا ہمارے دل و دماغ میں اس انداز میں رچ بس جائے کہ اس دل و دماغ میں اللہ کی یاد کے لیے جگہ باقی نہ رہے، آخرت کی فکر کے لیے جگہ باقی نہ رہے، تو یہ دنیا ہمیں ہلاک و برباد کر دے گی۔ تو دوسری چیز ہے آخرت سے غافل کر دینے والی، دین سے دور کر دینے والی دنیا۔ نمبر 3، تیسری چیز دین سے دور کر دینے والی نفسانی خواہشات۔ انسان اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ہر معاملے میں اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، صالح مسلمان ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ہر معاملے میں اپنے نفس کی خوشنودی چاہتا ہے، رب کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے نفس کی پرواہ کرتا ہے کہ میرا نفس مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ وہی کرتا ہے۔ گویا کہ وہ مقام جو اللہ کا ہے، جو رب کا ہے، وہ مقام اس نے اپنے نفس کو دے دیا، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنے رب کے برابر بنا لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرات محترم، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس میرا خدا ہے، میرا نفس میرا معبود ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو معبود کا درجہ دے دیتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی رضامندی کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ جدھر لے جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیے گھوڑ سواری کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے۔ جو شخص گھوڑ سواری کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ گھوڑے کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو گھوڑا اس کو ہلاک کر دے گا، راہ سے بھٹکا دے گا، کبھی پہاڑی پر چڑھ جائے گا، وہاں سے نیچے کود سکتا ہے، کہیں گڈھے میں گر سکتا ہے۔ اس لیے گھوڑ سوار کیا کرتا ہے کہ گھوڑے کی لگام کو کس کر رکھتا ہے، اس کو اپنے اشارے پر چلاتا ہے کہ اب سیدھا چلنا ہے، اب دائیں چلنا ہے، اب بائیں چلنا ہے، تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نفس جو ہے اس کی مثال یہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، یہ ہمیں دین سے دور لے جائے گا، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے نفس کی لگام کو کس کر رکھنا ہے، اسے اپنے اشارے پر چلانا ہے، نفس کا غلام نہیں بننا، نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، اور نفس سے وہ کام کروانا ہے جو رب چاہتا ہے۔ جو رب چاہتا ہے وہ کام نفس سے کروانا ہے۔ ہماری اور آپ کی لڑائی، سب سے بڑی لڑائی نفس سے ہے۔ انسان دوسروں سے جیت جاتا ہے، انسان دوسروں سے فتح حاصل کر لیتا ہے، لیکن اپنے آپ سے ہار جاتا ہے، اپنے نفس سے ہار جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانے والے بن جائیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے بن جائیں، اپنے نفس کو زبردستی اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جائیں، اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانے والے بن جائیں۔ بچہ جاتا ہے بازار میں آپ کے ساتھ، کتنی فرمائشیں کرتا ہے، ابو جی یہ سامان دلا دیجئے، یہ کھلونا دلا دیجئے، سب دلا دیتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ بتاتے ہیں بیٹا یہ لے لو، یہ آپ کے کام کا ہے، اور یہ دوسرے سامان جو ہیں یہ ہم نہیں لیں گے، یہ اپنے کام کے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، نفس ہر چیز کی آرزو کرتا ہے، ہر خواہش آپ اس کی پوری نہیں کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کو نفع اور نقصان دیکھنا ہے، ہمیں نفع اور نقصان دیکھنا ہے۔ جس چیز میں اخروی اعتبار سے ہمارا نفع ہے، نفس کی اس بات کو ماننا ہے، اور جس میں نفع نہیں ہے، اخروی اعتبار سے نقصان ہے، اس میں اس کی بات کو ہمیں نہیں ماننا ہے۔ تو دوسری چیز ہے نفسانی خواہشات کی پیروی۔ تیسری چیز نفسانی خواہشات کی پیروی۔ نمبر 4، چوتھی چیز انسان کا پے در پہ گناہ کرنا اور اس کو برا نہ سمجھنا۔ یہ بھی انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔
جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتا تو یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ بھائی برائی کو برا تو سمجھا جائے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر طاقت سے نہیں روک سکتا اس برائی کو تو اس برائی کو اپنی زبان اس کے خلاف استعمال کرے، زبان سے اس کو برا کہے، اور اگر اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتا تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ گویا اگر کسی کے اندر یہ چیز بھی باقی نہیں رہی کہ وہ برائی کو برا سمجھے، وہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا برائیوں میں خود ملوث ہوتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا، اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی، اس کے ماتھے پر شرمندگی کے آثار نمودار نہیں ہوتے، تو گویا کہ ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ درجہ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور اب اس کو اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ جب وہ برائی کو برا بھی نہیں سمجھ رہا تو گویا کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ لہٰذا اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے وہ مسجدوں کا رخ کرے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، وہ قیامت سے متعلق آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھے، وہ عذاب قبر سے متعلق حدیثوں کا مطالعہ کرے، وہ علماء کی مجلسوں میں اٹھے بیٹھے، وہ علماء کی تقریریں سنے، وہ اچھے لوگوں سے دوستیاں کرے تاکہ اس کا ضمیر زندہ ہو سکے، تاکہ اس کے ضمیر کے دروازے کھل سکے، کیونکہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس کو اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے دین سے دوری کی کہ برائیوں کو وہ برا نہیں سمجھتا۔ بھائی برا تو سمجھے نا، یہ بھی تو ایمان کا درجہ ہے، یہ نہیں کہ برائی بھی کر رہا ہے اور اس کو فکر ہی نہیں کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ چوتھی چیز ہوئی۔ نمبر 5، پانچویں چیز دین سے دوری کی وہ ہے میرے بھائیوں مصیبتیں اور پریشانیاں۔ جی ہاں بھائی، مصیبتیں اور پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہے، کسی پر کم کسی پر زیادہ آتی ہیں، لیکن بعض لوگ ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر نہیں کر پاتے۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کرے، مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگ اس پر صبر نہیں کر پاتے اور وہ رب سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان اچھا خاصا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، مسجدوں سے اس کو لگاؤ تھا، اس پر پریشانیاں آئیں تو رب سے بدظن ہو گیا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں، مسجدوں سے میں بھی میرا آنا جانا ہے، قرآن سے بھی میرا لگاؤ ہے، مجھ پر پریشانیاں، فلاں کو دیکھو نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے لیکن خوش و خرم ہے، اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ بالآخر وہ اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے اور دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اور ایسا دور ہوتا ہے کہ اپنا حلیہ تبدیل کر لیتا ہے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسی مثالیں کہ اللہ معاف فرمائے، لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ ارے فلاں کو دیکھو وہ نماز پڑھتا تھا، اس کا حلیہ دینداروں والا تھا، اور ہم اس کی اس قدر حیا کرتے تھے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا، اذان ہوتی تھی، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے لیکن اس کی حیا میں ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، ہم اس کو آتا ہوا دیکھ کر تمباکو پھینک دیتے تھے، ہم اس کو آتا ہوا دیکھ کر بیڑی بجھا دیا کرتے تھے، لیکن آج دیکھو اس نے خود اپنے حلیے کو تبدیل کر لیا ہے۔ کل تک وہ ہماری اصلاح کرتا تھا، آج خود وہ اصلاح کا محتاج ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے رب سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اگر اس کی زندگی غلط انداز کی چل رہی ہے تب تو وہ ہوشیار ہو جائے
کہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ میری گرفت ہو، اللہ مجھے سبق دے رہا ہو کہ دیکھو سدھر جاؤ ورنہ اس سے بڑی گرفت تمہاری کر سکتا ہوں۔ تو اگر اس کی زندگی غلط چل رہی ہے تب تو وہ ہوشیار ہو جائے، لیکن اگر اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صالح بن کر زندگی گزار رہا ہے، اگر اس انداز میں زندگی گزار رہا پھر اس پر پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کے ذریعے، ان مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ فرمایا کسی بھی مسلمان کو، دیکھیے ہم اپنے رب سے کیسے بدظن ہو جائیں، فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی تھکان پہنچتی ہے، اب دیکھیے یہ تو نہیں فرمایا کہ دین کے لیے تھکن، کوئی بھی تھکن پہنچتی ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو تھکان ہو جاتی ہے نا، خواتین گھر میں کام کاج کر رہی ہیں تو انہیں تھکان ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ دین کے لیے تھکان، فرمایا کسی بھی مسلمان کو جو بھی تھکان پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی الم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کیسے ہم اپنے رب سے بدظن ہو جائیں، ہم اپنے رب سے بدظن ہو کر اس کے دین کو چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، ایک ایسی حدیث جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، ایک ایسی حدیث جو ان لوگوں کو دلاسا دینے والی ہے جن پر پریشانیاں اور مصیبتیں اس دنیا میں آتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، رواہ ترمذی۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ لوگ کہ جو دنیا میں ہمیشہ خیر و عافیت سے رہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو مصیبتوں میں رہے تھے آج اللہ ان کو بدلے عطا فرما رہا ہے، آج اللہ ان کو جزا عطا فرما رہا ہے، تو وہ یہ تمنا کریں گے، وہ یہ آرزو کریں گے ایک کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں پر مصیبتیں آئی تھیں آج اللہ ان کی مصیبتوں کا ان کو بدلہ دے رہا ہے، آج ان کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں، آج وہ جنت میں جا رہے ہیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ان کو یہ انعامات مل رہے ہیں، تو وہ یہ تمنا کریں گے، وہ یہ آرزو کریں گے ایک کاش دنیا میں ہم بھی ستائے جاتے، ایک کاش دنیا میں ہم پر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی اور اتنی آتی کہ ہماری چمڑی کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، ادھیڑ دیا گیا ہوتا، تاکہ آج جس طریقے سے ان کو بدلہ مل رہا ہے ہمیں بھی بدلہ ملتا۔ ہم کیسے بدظن ہو جائیں اپنے رب سے؟ میرے بھائیوں ایک اور بات، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ آرزو انسان کہاں کرے گا؟ آخرت میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں ایک مسلمان کو کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے آزما۔ کوئی کہے کہ میں تو بڑا اللہ والا ہوں، اللہ مجھے آزمائش میں مبتلا کر، میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا، نہیں، کبھی نہیں۔ ہمیشہ ایک مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے خیر و عافیت سے رکھ، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تو ہمیں آزمائے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ اگر تو ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان ڈگمگا جائے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ نہ تو ہمیں مال کے اعتبار سے آزما، نہ ہماری اولاد کے تعلق سے آزما، نہ ہمیں بیماریاں دے کر آزما، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے خیر و عافیت سے رکھے، لیکن اگر پھر پریشانیاں آ جائیں تو اس کو صبر کرنا چاہیے،
تو یہ آرزو جو کرے گا وہ آخرت میں کرے گا، دنیا میں یہ آرزو کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان اپنے رب سے کیسے بدزن ہو جائے، وہ اپنے رب سے بدزن ہو کر اس کا ڈر کیسے چھوڑ دے؟ اللہ، ہم تو ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہے کہ جو تجھ سے روٹھے تو کہیں اور پر جھک جائے۔ اللہ، ہم تو صرف تجھ پر ایمان لائے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ، تجھ سے ناراض ہو کر ہم کہاں جائیں گے؟ تیرا در چھوڑ کر اللہ ہم کہاں جھکیں گے؟ اللہ، تیرا در چھوڑ کر ہم کہاں جولی پھیلائیں گے؟ اللہ، اگر ہم پر یہ پریشانیاں آئی ہیں، یہ مصیبتیں آئی ہیں، تو اے اللہ ہم تجھ ہی سے دعا کریں گے، تجھ ہی سے التجائیں کریں گے۔ اے اللہ، اگر تو نے ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیا، فلک الحمد والشکر، اللہ تیری حمد و ثنا، تیرا شکریہ۔ اور اے اللہ، اگر تو نے ان پریشانیوں کو دعاؤں کے باوجود دور نہیں کیا، تب بھی ہم تیرا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تب بھی تیرے ہی سامنے روئیں گے، ہم تیرے ہی سامنے گڑ گڑائیں گے، اور یہ حسن ظن رکھیں گے کہ انشاءاللہ آخرت میں تو ہمیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ایک مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5، پانچویں چیز دین سے دوری کی، وہ ہے میرے بھائیوں دین اور دنیا کی تقسیم۔ ہم نے اپنے معاملات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ نماز پڑھنا دین ہے، شادی بیاہ یہ دنیا ہے۔ حج کرنا دین ہے، ہمارے دنیاوی رسم و رواج، ریتی رواج جو ہے ان کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دین کو مسجد تک محدود کر دیا۔ اگر ہم اپنے دنیاوی معاملات کو بھی دین کی فہرست میں شمار کرتے، دین میں شمار کرتے، اور ہم یہ سمجھتے کہ ان معاملات میں بھی ہم دین کے پابند ہیں، تو پھر ہم یہ کوتاہی نہیں کرتے۔ تو چھٹا سبب دین سے دوری کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور دین کو ہم نے مسجد کی 4 دیواری تک محدود کر دیا۔ نمبر 6، چھٹا اور آخری سبب دین سے دوری کا، وہ ہے میرے بھائیوں یہ کہ دین کی ہماری نگاہوں میں قدر نہیں ہے، اسلام کی ہماری نگاہوں میں قدر نہیں ہے۔ اگر قدر ہوتی تو ہم بے دینی کی زندگی نہیں گزارتے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ اللہ کی قسم، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، یہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا۔ لوگ اس دنیا میں مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ ان کے یہاں نہ تو الہ کا صحیح تصور موجود ہے، الہ کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے شایان شان جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس کو اس ڈھنگ سے نہیں مانتے، وہ مانتے بھی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ بہت سارے ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ 3 خدا ہے اور پھر وہ تینوں ملا کر ایک ہے۔ اس طرح کا ناقابل فہم عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا، حضرت مریم بھی خدا اور اللہ بھی خدا، پھر تینوں ملا کر ایک خدا۔ یا وہ یہ مانتے ہیں کہ 32 کروڑ یا اس سے زیادہ خدا ہے، یا وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا کا درجہ، الہ کا تو ایک ہی ہے وہ، لیکن جھکا بہت سو کے سامنے جا سکتا ہے جس سے بھی فائدہ ہو۔ اگر کسی درخت سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے سامنے جھک لو، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، حتیٰ کہ پانی نے اگر تباہی مچا دی، سونامی نے، تو اس کی بھی عبادت کر لیجیے۔ کوئی اچھی کرکٹ کھیل لیا، اس کی بھی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہ اچھا کرکٹر ہے۔ تو آپ دیکھیں دوسرے مذاہب والے جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کہ خدا ہے، لیکن اس کے شایان شان ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے۔ پھر عقیدے کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں جو رہنمائی اسلام ہماری کرتا ہے وہ دوسرے دھرم اپنے ماننے والوں کی نہیں کرتے۔ تو اسلام ہمارے پاس کتنی عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔
اگر قدر ہوتی تو ہم بے دینی کی زندگی نہیں گزارتے میرے بھائیوں۔ اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت کچھ قربان کیا۔ ہمیں اسلام کی خاطر اپنی جان قربان نہیں کرنی پڑی، ہمیں اسلام کی خاطر اپنے مال کی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں اسلام کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت نہیں کرنی پڑی۔ اس وجہ سے اسلام کی ہمارے یہاں قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھو، ایمان کی قدر ان سے پوچھو تو مکے کی گرم ریت پر گرم پتھر کی وجہ سے ان کے جسم سے پگھلنے والی چربی گواہی دے گی کہ ان کے یہاں ایمان اور اسلام کی کیا قدر تھی۔ ایمان کی قدر حضرت صہیب رومی سے پوچھو کہ جو روم سے آ کر مکہ میں بس گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، اور جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت صہیب نے اپنے مال کو ٹھکانے لگایا، مکے میں اپنے مال کو چھپایا اور اس کے بعد ہجرت کرنے لگے۔ مکہ والے آ گئے، صہیب ہم تمہیں اس طرح نہیں جانے دیں گے، صہیب تم ہمارے درمیان آئے تھے تو تمہارے پاس مال نہیں تھا، ہمارے درمیان رہ کر تم نے مال کمایا ہے، ہمارے درمیان رہ کر تم بڑے تاجر بنے ہو، اور آج تم یہ سمجھتے ہو کہ اس مال کو لے کر چلے جاؤ، اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤ، تو ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا یہ بتاؤ اگر میں اپنا پورا مال چھوڑ جاؤں تو مجھے جانے دو گے؟ کہا ہاں تب تو جانے دیں گے۔ اب حضرت صہیب دوبارہ مکے میں داخل ہوئے، اپنا مال نکالا کہ یہ لیجئے تمہارے حوالے، میرا یہ مال تمہارے حوالے، اپنی پوری دولت ان کے حوالے کر دی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے طلحہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے باخبر کر دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو کہا ربح البیع ابا یحییٰ صہیب، صہیب تم نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، صہیب تم نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، اپنی پوری دولت وہاں چھوڑ آئے اور ایمان بچا کر لے آئے۔ ان سے پوچھو اسلام کی قدر، ہمیں ایمان اور اسلام بڑی آسانی سے مل گیا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ اسلام کی قدر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باغ میں باؤنڈری لگانا چاہتا ہوں، میں اپنے باغ میں باؤنڈری لگانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پڑوسی کا ایک درخت میرے باغ میں آ رہا ہے، جس وجہ سے میری دیوار سیدھی نہیں ہو رہی۔ اے اللہ کے رسول اس سے کہہ دیجئے کہ وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو سیدھا کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پڑوسی کو بلایا، بھائی اپنا درخت انہیں دے دو۔ اس نے معذرت کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دے سکتا۔ اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ دیکھو اپنا درخت ان کو دے دو اور میں تمہارے لیے اس درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کی قدر ان کے یہاں کیا تھی، ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں یہ بڑی آسانی سے میسر ہو گیا ہے۔ کہا اس درخت کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسی مجلس میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو آپ نے بشارت دی تھی فلاں شخص کو، وہ صرف اس کے لیے ہے یا جو بھی آپ کو وہ درخت دے دے سب کے لیے ہے؟ کہا جو بھی وہ درخت دے دے اس کے لیے ہے۔ اب وہ صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اس باغ والے کے پاس اور کہتے ہیں سنو، وہ درخت جو تمہارا ہے وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے مدینے کا جو میرا باغ ہے وہ پورا باغ تم لے لو، ایک درخت کے بدلے میرا پورا باغ لے لو۔ ان سے پوچھو اسلام کی قدر، ہمیں تو گھر میں بڑی آسانی سے مل گیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں
اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کو نعمت کہہ کر مینشن کیا تو وہ اسلام ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمیں کیا معلوم کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں یہ بڑی آسانی سے مل گیا. کہا کہ اپنا ایک درخت مجھے دے دو، میرا پورا کا پورا باغ تم لکھ لو. وہ شخص راضی ہو گیا کہ جاؤ وہ درخت تمہارا ہوا، تمہارا باغ میرا ہوا. اب حضرت ابو دحدہ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس درخت کا مالک میں ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جسے چاہے عنایت فرما دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی میں فرمایا میں ابو دحدہ کے لیے جنت میں ایسے ایسے گچھے دیکھ رہا ہوں. اب حضرت ابو دحدہ اپنے باغ آئے، آواز دی اپنی بیوی کو، اے ام دحدہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے. بیچ دیا؟ جی ہاں بیچ دیا ہے. کتنے کا بیچا؟ ایک درخت کے بدلے، جنت میں ایک درخت کے بدلے پورا باغ دے دیا ہے. اللہ اکبر، یہ تھی اسلام کی قدر. جنت کے ایک درخت کے بدلے پورا باغ دے دیا ہے. کہا اگر آج کی عورتیں ہوتی تو کہتی کہ پاگل ہو گئے ہو، ایک درخت کے بدلے پورا باغ دے دیا، ایک درخت کے بدلے تم پاگل ہو گئے ہو. لیکن وہ ام دحدہ تھی، صحابیہ تھی. کہا ربح البیع ابو دحدہ، ربح البیع، ربح البیع. ابو دحدہ تم نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، تم نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام کی قدر ان کے یہاں تھی، انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی تھیں. آج ہمارے نوجوانوں میں بے دینی اس وجہ سے ہے، آج وہ دین کے ساتھ ظلم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کرے کہ اسلام کی نعمت کو سمجھنے والے بن جائیں، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. صحابہ کرام نے پوری زندگی دین کی خاطر گزار دی، اس کے باوجود آخری وقت میں بھی وہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. اندازہ لگائیں کہ ہمیں اور آپ کو اسلام کی کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم علماء کرام سے بار بار نام سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ان کا آخری وقت آیا، زارو قطار رویا کرتے تھے، زارو قطار رویا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ آخر روتے کیوں ہیں؟ آپ نے اپنی پوری زندگی نبی کے ساتھ گزار دی، آپ نے اپنی پوری زندگی حدیثوں کی خدمت میں گزار دی، حفظ حدیث میں گزار دی، آخر روتے کیوں ہیں؟ کون؟ ابو ہریرہ، وہ ابو ہریرہ جن کا نام آپ بار بار سنتے ہیں. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے مروی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے ایسا کیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا. وہ ابو ہریرہ، لوگوں نے کہا کہ آپ نے پوری زندگی حدیثوں کی خدمت میں گزاری ہے، روتے کیوں ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا موت کے خوف سے نہیں روتا، بلکہ روتا اس وجہ سے ہوں کہ اب جو سفر شروع ہوا ہے وہ بہت طویل ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس تیاری بہت کم ہے. حضرات محترم، آج جو ہم بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کس قدر آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم یہ بڑی نعمت ہے جو اسلام ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.